بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کروں جو ہمارے معاشرے میں ویسے بھی کامن تو ہے ہی خیر، لیکن اس کے معاملے میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ ہے جانڈس۔ جانڈس کا مطلب ہے آنکھوں کا پیلاہٹ، پیلا پن۔ اکثر دیکھا ہوگا ہمارے رشتہ داروں میں، یا کبھی ہم بھی، یا کبھی ہمارے بچوں میں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، الٹیاں آنے لگتی ہیں، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پیلیا ہو گیا، اور پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیچارے بہت زیادہ پرہیز کراتے ہیں، اور جناب یہ بات چلتی ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے جناب، اس کو جھڑواؤ، اور ڈاکٹروں کے پاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر ہم ذرا اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہیں گے، اور عوام میں پھیلی ہوئی جو غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے، اور یہ اصل میں چیز ہے کیا۔ آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جو آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے نوجوانوں میں یا بچوں میں، بخار آتا ہے ہلکا یا کبھی تیز، اور اس کے ساتھ بے انتہا متلی اور الٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو کھائے الٹی، جو کھائے متلی، بخار، کمزوری۔ اس کیفیت میں بچہ یا لڑکا یا لڑکی ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ اس وقت شروع میں تو پیناڈول وغیرہ دیتے ہیں، اور کسی کو دکھاتے ہیں کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ دیتا ہے۔ اس موقع پہ آنکھیں پیلی نہیں ہوتی۔ جب اس چیز کو تھوڑے دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس بچے کی آنکھیں یا اس لڑکے کی، جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پہ بعض لوگ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں۔ یاد رکھیے، آئندہ کبھی بھی شک ہو اس بات کا کہ جگر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا جگر کا کوئی مسئلہ ہے، یا ہیپاٹائٹس یا اس قسم کا، سب سے پہلا ٹیسٹ آپ بغیر ڈاکٹر کے کہے ہی LFT کروا لیا کریں۔ جب آپ LFT کروائیں گے تو یہ دیکھیے گا، اس طرح کی چیز جو سامنے آئی ہوئی ہے، اس طرح کی چیز ملتی ہے اس جانڈس میں۔ LFT میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹل بلیروبن، ڈائریکٹ بلیروبن اور انڈائریکٹ بلیروبن۔ اس کو میں نے انٹینشنلی یہاں نہیں لکھا، آسانی کے لیے میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ALT جس کا دوسرا نام SGPT بھی ہے، یا AST جس کا نام SGOT بھی ہے، اگر یہ 1000 کے قریب ہے یا اس کو کراس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے، یعنی یہ وہی جانڈس ہے جو کہ عام طور پر لوگوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس رپورٹ کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس، اور بے انتہا پریشانی کا شکار کہ بھئی بچے کی یا لڑکے کی یا بچی کی حالت بہت خراب ہے، جو کھا رہے ہیں الٹیاں، جو حتیٰ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی خوشبو بھی پہنچتی ہے تو الٹی شروع ہو جاتی ہے، اور نڈھال پن اور کمزوری، اور لوگ مختلف چیزیں، ہیپا مرض اور کیا دیتے ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا بنے گا، بہت ہی جگر خراب ہو گیا، فنکشن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم پھر ان پیشنٹس کو جس طرح گائیڈ کرتے ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، یہ چیز ہماری زبان میں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کہلاتی ہے۔ یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس عام طور پر ہیپاٹائٹس اے یا ای کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دونوں ہی ہیپاٹائٹس اے یا ای دونوں ہی ان ہائیجینک فوڈ سے ہوتے ہیں، یعنی گندا کھانا یا گندا پانی۔ گندے کھانے پانی سے مراد یہ ہے کہ ایسا پانی یا ایسا کھانا آ جائے جو ان ہائیجینک ہو، یعنی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر ٹھیلے والے یا اس قسم کے، ان سے چیزیں لے کر کھا لینا، یا ایسی چیزیں باہر سے لے لینا کہ جس میں ہائیجین کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، اس میں اگر ہیپاٹائٹس اے یا ای کا جراثیم ہو موجود تو اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے الٹیاں کرتا ہوا، کچھ نہیں کھایا جا رہا۔ اب ہم پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ کم سے کم 2-3 ہفتے سے لے کر 1-2 مہینے تک اس مرض کا ایک نارمل اس کا یعنی کورس ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے عام طور پر، یعنی اس مرض کی کوئی خاص دوا نہیں ہے۔ اس پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے جناب، اس کو جا کے جھڑواؤ اور جناب علاج کرو۔ بات یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے طور پر 2-3 کچھ ہفتوں میں صحیح ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے، الٹی، متلی، کچھ نہیں کھایا جا رہا، کمزوری، نڈھال پن، اس وقت جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچایا جائے، یعنی اس کو ڈرپ لگوائی جائے جس میں فلوئڈز ہوں تاکہ کچھ جان میں جانا ہے، ایک بات۔ دوسرا، جو الٹی متلی بے انتہا ہے، اس کے لیے ہم وامٹنگ کی میڈیکیشنز دیتے ہیں، IV۔ جب پیشنٹ کی یہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ دن کے بعد اس کا نیچرل کورس یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا پیلا پن بڑھ جاتا ہے،
اور بھوک کھل جاتی ہے ساتھ ہی. اب دور سے کوئی دیکھتا ہے، کوئی رشتہ دار تھوڑے دن کے بعد آئے یا کوئی دوست احباب ملے یا ماں باپ بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ارے پیلا، کتنا زیادہ پیلا ہو گیا بچہ، تو آنکھیں اتنی پیلی ہو گئی، یہ تو جسم بالکل زرد ہو گیا. اچھا اس وقت آنکھیں پیلی زیادہ لگتی ہیں لیکن پیشنٹ کی اندر سے امپروومنٹ ہوتی ہے، وہ اندر سے کھانے کو چاہتا ہے. یہاں ماں باپ اور دوسرے لوگ اس کو بے انتہا پرہیز بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ، اور جناب صرف ابلی ہوئی چیزیں، اور کچھ کہتے ہیں مولی کا جوس پیو، اور کچھ کہتے ہیں گنڈیری بہت اور جوس بہت. یہاں تک کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایسا آیا کہ اس نے جناب آیا میرے پاس کہ جی مجھے تھوڑا پیلیا ہو گیا تھا اور اب مجھے پیشاب بے انتہا آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی پیشاب بے انتہا آ رہا ہے، جا کے شوگر تو ٹیسٹ کرواؤ. پتہ چلا اس کو شوگر ہو گئی، 400 شوگر آئی. میں نے کہا بھائی کیا تم نے؟ کہنے لگا میں تو دن رات گنجے کا جوس ہی پیتا رہتا تھا. اس بیچارے نے گنے کا جوس اتنا پیا اس میں اس بیچارے کو شوگر ہو گئی. گنے کا جوس عام طور پر جس طرح ہمارے معاشرے میں ملتا ہے اس میں تو ہیپاٹائٹس اے اور ای کے جراثیم تھوک کے حساب سے بھرے ہوئے ہیں، مکھیاں منڈلا رہی ہیں اس کے اوپر اس کے آس پاس، اور جناب وہ گنے کا جوس پیے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے گنے کے جوسوں کو پینے کی. وہ تو بھائی یعنی وہاں تو صاف ستھری چیز کا خیال رکھنا ہے. صاف ستھرا ہماری ایڈوائس پیشنٹ سے یہ ہوتی ہے اور گھر والوں سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی سب کچھ کھا سکتے ہیں، یہ جو ان کی خواہش ہو گھر کا پکا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، بہت زیادہ تیل میں نہ پکا ہوا ہو، باہر کی چیز نہ ہو. البتہ گھر میں جو پک رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے کھلائیے. اسی طرح میں ایک پیشنٹ کو دیکھا، میں نے اس بیچارے کا پیلیا زیادہ ہو گیا تھا، وہ کچھ عرصے کے بعد ملا وہ مجھ کو. جو اس کو حال دیکھا تو دیکھا کھال اور ہڈی، اندر بیچارہ کمزور لاغر. میں نے پوچھا بھائی بیٹا کیا ہو گیا تم کو؟ کہنے لگا پچھلے 3 مہینے سے گھر والوں نے ہر چیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ابلا ہوا کھانا ملتا ہے مجھے، وہ میرا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، لہٰذا وہ بیچارہ فاقہ مست ہو کے اس کا یہ حال ہو گیا. پیلیا تو بالکل صحیح ہو گیا. حال ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہو کہ بھائی کچھ کھا لو، گھر والوں سے کہو کہ کھلا دے، تو جب اگلی دفعہ آتے ہیں بیچارے آ کے کہتے ہیں کہ اماں ہم نے تو اپنی اماں سے کہا کہ وہ جو ہمیں کھلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی ہے. اماں نے کہا نہیں بھائی ڈاکٹروں کو کیا پتا اس کا کیا پرہیز ہوتا ہے، اور انہوں نے جناب وہ ابلا ہوا کھانا کھلا کھلا کے مولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. اس لیے بھائی بہت ضروری بات اس میں یہ ہے کہ بیچاروں کو یہ نہ کیجیے، جب ان کا کھانے کو دل چاہے ہر صاف ستھری چیز وہ کھا سکتے ہیں. اور یہ مرض آنکھیں پیلی ضرور ہوں گی، اس کے بعد آہستہ 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 کچھ ہفتے لگتے ہیں جبکہ یہ سارے انزائمز نارمل ہو جاتے ہیں اور لیور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں. یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کی خاص بات ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. البتہ ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ جو LFT کی رپورٹ میں نے آپ کو دکھائی، ایک اور ٹیسٹ جو ہم اس کے ساتھ کراتے ہیں جو اس LFT سے بھی زیادہ اہم ہے، جگر کا سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جس کی طرف عام لوگوں کو پتہ نہیں یا اور ان کا دھیان نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کا بھی عام طور پہ، وہ PTINR ہے. یاد رکھیے آپ نے LFT SGPT کرایا ہے، اس پہ تو رپورٹ میں آپ کو 1000 دکھا رہا ہوں. اگر یہ 5000 بھی ہو، نارمل 50 تک ہوتی ہے. INR اگر نارمل ہے، نارمل کا مطلب 1.3 سے نیچے، تو جگر کوئی مسئلہ نہیں، جگر بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. 100 لوگوں میں اگر ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو، 100 میں 2 یا 3% یعنی 2 یا 3 کو خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جگر فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. یہ بات ضرور سمجھ لیجئے. لیکن 97-98% کا یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. 1-2% میں، اور اس کی پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ INR خراب ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کرایا اور INR کرایا، INR 1.2 سے بڑھ کر ہے، کسی کا INR 2 ہے یا 3 ہے، یہ ڈینجر کی بات ہے. یہاں مریض کو فوراً ہسپتال میں داخل کرا دینا چاہیے، چونکہ اب یہ غنودگی یا لیور فیلئر ہو سکتا ہے. اللہ پاک بچائے، ہم سب کی حفاظت کرے. 100 میں 1 یا 2 کو، لیکن یہ ضروری ہے. ایک اور بات جو میں سب سے اہم بتاؤں، ان سب کے باتوں سے اہم، کہ جو حاملہ خواتین ہیں، یہ اس پریزنٹیشن میں بہت اہم بات ہے، وہ ضرور اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں. باہر کی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں، صاف ستھری چیزیں کھائیں. کیوں؟
کیونکہ اگر حاملہ خواتین کو ہیپاٹائٹس ای ہو جاتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے. ہم نے ابھی پچھلے ہی مہینے میں نے خود دیکھا کہ ایک پیشنٹ تھی, پریگننسی تھی اس بیچاری کو, اور سب سے پہلے فیٹل ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اور یہ ان میں ہیپاٹائٹس ای اگر حاملہ خواتین کو, پریگننٹ لیڈیز کو ہو جائے وہ بہت خطرناک ہو جایا کرتا ہے. یہ اس لیے یہ ایک میسج ہے کہ عام طور پہ تو ہمیں ہائیجین کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے, لیکن جو پریگننٹ لیڈیز ہیں بہت ضروری ہے کہ وہ ہائیجین کا خیال رکھیں. اگر تھوڑا سا بھی ایسا ایشو ہو رہا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ الٹی متلی بہت زیادہ ہے, فوراً LFTs کا ٹیسٹ کروائیں. کبھی بھی الٹی متلی زیادہ ہونے لگے LFT کا ٹیسٹ کرا لیجئے, آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ ALT SGPT کیا ہے. اگر وہ بڑھا ہوا ہے فوراً مستند ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے. اس میں کوئی پینک ہونے کی بات نہیں ہے, زیادہ تر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ تھوڑے فلوئڈز دیں گے, ڈرپس دیں گے, تھوڑا سا یعنی ایک اچھا یعنی جو حالت خراب ہو رہی ہے وہ تھوڑی حالت بہتر ہوگی, اور وہ فیز گزر جاتا ہے تو یہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. پریگننٹ لیڈیز البتہ ضرور ہائیجین کا خیال رکھیں, لیکن اگر وامٹنگ ہونے لگے فوراً LFT کا ٹیسٹ کرائیں اور اس کو خود ہی پڑھ لیجیے, دیکھ لیجیے. تو یہ ہو گیا اکیوٹ ہیپاٹائٹس, جس کو عام طور پر جانڈس کہتے ہیں, عام طور پر پیلاہٹ کہتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم جھڑوا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ضرور جھڑوائیے بھائی, اللہ کے کلام میں اور اللہ اور جو ہے اس میں تو کوئی بات نہیں, ضرور جھڑوائیے, وہ کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں واحد جو پرہیز ہے پیناڈول یا پیراسیٹامول کا پرہیز ہے, لیکن اس میں اس کے علاوہ کی الٹے سیدھے اپنی طرف سے زیادہ پرہیز کرنے کی اور دوسری چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ہیپامرز اور فلانا اور پتہ نہیں کیا کیا بے شمار دوائیں لوگ دیتے ہیں, ان دواؤں کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی ان نیسیسری دوائیں لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر دوا لیور سے ہی میٹابولائز ہوتی ہے. تو یہ ہم نے بات کی ایکیوٹ ہیپاٹائٹس پہ. ایک اور دوسری فارم کا جانڈس ہوتا ہے جو کہ خطرناک ہوتا ہے, اس پر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ.